بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، گزشتہ جو آیات بینات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ہم نے گزشتہ کچھ ہفتوں قبل جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اور بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی جانب اٹھائے جانے کے حوالے سے، اور قرآن حکیم کی جو آیات گزشتہ پڑھی گئیں ان میں وہی باتیں ساری دوبارہ بیان ہوئی۔ ہم نے تلاوت میں ان کو سماعت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور لوگوں کو اس میں شبہ ہو گیا۔ تو اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم نے جمعہ میں کی تھی۔ ایک آیت مبارکہ جو تھی یہ 159 ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے آگے پیچھے وہ گفتگو چل رہی تھی، اس میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا دوبارہ دنیا میں، تو نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص مسیح کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت سے پہلے، تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ ہر اہل کتاب میں سے ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام پر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کے وصال اور ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر بندہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن مسیح ان کے خلاف گواہ ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر چند اقوال کو کہا کہ میں آپ حضرات کو عرض کر دیتا ہوں۔ تفسیر حضرت سفیان ثوری میں، مستدرک حاکم میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں، تاریخ دمشق میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی آمد ہونی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا۔ ہم میں اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، ان کی وفات ہو چکی، اور ان کی قبر یا شام میں ہے یا ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ سری نگر کے ایک محلے میں ہے، یا ایک اور شام کا علاقہ ہے۔ 3 جگہ انہوں نے اس کو مختلف حوالوں سے بیان کیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا یہ بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و جاوید اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے زمین پر پھر ان کی وفات ہوگی، وہ 40 سال حکومت کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کا وصال ہوگا۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی 159، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد پھر اہل کتاب کا ہر فرد ان پر ایمان لائے گا،
اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت اور ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، ہر فرد ایمان لائے گا اس پر۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ آئیں گے پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب باقی نہیں ہوگا، ساری دنیا میں اہل ایمان ہیں، اور جتنے اہل کتاب ہیں یہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا اور ہمارا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں، تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت حسن بصری سے روایت کیا جو مولا علی کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ابھی زندہ ہیں، جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو تب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب موجود ہیں دنیا کے اندر جو کلیم کرتے ہیں آسمانی کتابوں کے فالوور ہونے کا، تو یہ ہر بندہ ان پر ایمان لائے گا۔ یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے جو ہمیں خود بھی ذہن نشین رکھنا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ فاؤنڈیشن ہے اسلام کی، بنیاد ہے اسلام کی۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہو، یہ معنی ہے عقیدہ ختم نبوت کا کہ حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے لوگوں، لیکن میں اللہ کا آخری ہوں۔ ہر دور میں ایسا رہا، خود حضور کی حیات ظاہری میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے آخری ایام تھے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں تسی نہیں ہو، وہ کہتے تھے تسی بھی نبی ہو، میں بھی تہاڈی نبوت سے پارٹنر نہ کرنا، میں بھی شریک ہوں۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نہیں ہو، کہتا میں آپ کو بھی نبی مانتا ہوں، آپ بھی نبی ہیں لیکن میں بھی تہاڈا پارٹنر ہوں، گے حصے دار ہوں تہاڈے، میں بھی اس کام واسطے اللہ نے مجھے بھی بھیجا، یعنی وہ اس کا کلیم تھا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف جہاد کیا، خالد بن ولید تشریف لے گئے، بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ 700 سے زائد صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ تو اتنی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے، تو یہ عقیدہ ذہن نشین ہمیشہ رکھنا ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ حضرات، یہ ہمارے بھائی محمد فیاض صاحب